السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے درس میں ہم لوگ بوذیہ کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ بوذیہ یہ کون سا مذہب ہے، یہ کیا ہیں، یہ لوگ بت پرست مذہب ہے، اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑی تفصیلات آئی ہیں۔ بوذی مذہب جو ہے یہ اس میں اور اس سے پہلے جو ایک چینی اور چائنیز مذہب کے سلسلے میں کنفوشیہ کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو اگر اس کا تقابلی مطالعہ کیا جائے دونوں کا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بہت حد تک جو ہے یکسانیت ہے، ان دونوں میں بڑی حد تک یکسانیت ہے۔ اس پہلو سے اگر غور کیا جائے تو بھی کہ بوذیہ میں بھی انسان کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے، بوذی مذہب کے اندر انسان کی طرف خاص توجہ ہے اور اس کی تکلیف اور مصیبت سے نجات دلانے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اور تو جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، کنفوشیہ جو چائنیز مذہب ہے اس کے یہاں بھی انسان کی طرف توجہ، خاصی توجہ ہے اور اس کی تکلیف اور مصیبت سے نجات دلانے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے، بوذی مذہب جو ہے ہندو مت کی طرح ہے، کیونکہ بوذیوں کے یہاں بھی تناسخ ارواح کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جیسے ہمارے برادران وطن کے یہاں تناسخ ارواح کا عقیدہ ہے کہ جب انسان جو ہے مر جاتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے دوسرے اس میں جنم میں دوسری شکل میں آتا ہے۔ اچھا اگر کام کیا ہے تو اچھی شکل میں وہ آتا ہے، اور اگر غلط کام کیا ہے، برا کام کیا ہے تو بری شکل میں، جانوروں وغیرہ کی شکل میں اس طرح سے اس کو دنیا میں لایا جاتا ہے۔ تناسخ ارواح کا تصور ان کے عقیدہ پایا جاتا ہے، بوذیوں کے یہاں بھی ہے اور یہ ہندو مت کی طرح بالکل، اور تصوف کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصوف کا رجحان بھی جو ہے یہ بوذیوں کے یہاں سے ہمارے یہاں در آیا ہے۔ بوذی مذہب نصرانیت کی طرح ہے، خاص طور سے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے حالات کے بارے میں بھی بہت حد تک مشابہت ہے بوذی میں اور عیسائیوں کے اندر۔ معبود بوذا، ان کا عقیدہ ہے کہ بوذا کی شکل صورت آخری دنوں میں بدل گئی، جبکہ آسمان سے اس پر ایک روشنی نازل ہوئی جس نے اس کے سر کو گھیر لیا، اس روشنی نے اس کو گھیرا ہے، اور ایک تیز روشنی نے اس کے پورے جسم کو منور کر دیا۔ چنانچہ وہ ان کے یہاں جن لوگوں نے یہ منور کیا، چنانچہ یہ جن لوگوں نے اس کو دیکھا تو کہہ اٹھے کہ یہ تو بڑا معبود ہی ہے، یہ تو بہت بڑا والا معبود ہے بھائی۔ نماز یعنی دینی جو شاعر ہیں ان کی نماز ہے، بوذی لوگ بوذا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی اپنے معبود کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور نماز بڑے اجتماعات میں ادا کی جاتی ہے، یعنی اس طرح چھوٹے اجتماعات، ایک تنہا یا چھوٹی کوئی جماعت نہیں، ان کے یہاں ضروری ہے کہ بڑے اجتماعات میں اس نماز کو ادا کیا جائے، اور اس لیے بڑے جماعت میں اجتماعات میں وہ ادا بھی کی جاتی ہے۔ اس میں بہت سے بوذا کے ماننے والے شریک ہوتے ہیں، بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ موت کے بعد کے بارے میں موت کے بعد کا عقیدہ کیا ہے ان کا، تو جب بوذا کا انتقال ہو گیا تو بوذا کے ماننے والوں نے کہا کہ وہ زمین میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد جسم کے ساتھ
आसमान पर चढ़ गए हैं। यानी उनका ये अकीदा है कि बूढ़ा का जब इंतकाल हो गया तो मानने वालों ने कहा कि वो ज़मीन में अपनी जिम्मेदारी जो थी वो अदा कर चुके, और ज़मीन में जो जिम्मेदारी थी उसको अदा करने के बाद वो जिस्म के साथ आसमान पर चढ़ गए, आसमान पर उठा लिए उनको, और उनका अकीदा है कि फिर वापस आएंगे और दुनिया में अमन व आश्ती कायम करेंगे। उनका अकीदा है कि वही अज़ली बड़ा कारसाज है, बहुत रोशनी वाला है, लोगों का मुहासबा भी करेगा। यानी आप देखें इस तरह से तकाबुली अगर मुताला हो बूज़ियों का और कन्फ्यूशिया का और ये ईसाइयों का के यहाँ जो अकीदा है, ये सब उसमें आपको बहुत हद तक यकसानियत मिलेगी। मालूम होता है एक दूसरे से बहुत हद तक जो है इन्होंने अकीदे जो हैं लिए हैं, और एक दूसरे से इस तरह से ये फ़र्क और मज़ाहिब जो हैं ये मुतासिर हुए हैं, और एक दूसरे से ये तालीमात, ये बुनियादी तालीमात उन्होंने एक दूसरे से अख्ज़ किया है। 8 ज़रूरी काम उनके यहाँ बूज़ी के लिए ज़रूरी है कि ज़ैल मुंदर या ज़ैल 8 काम ज़रूर करे। ज़रूरी है, एक बूज़ी के लिए ज़रूरी है कि वो 8 काम ये ज़रूर करे। नंबर 1 ये है, बूज़ी के ऊपर ज़रूरी है कि सीधा और सही रुझान शहवत और लज्जत से पाक साफ हो। यानी उसका रुझान, उसका नुक्ते नज़र उसकी बिल्कुल सही हो, शहवत और लज्जत से पाक साफ हो, ख्वाहिशात नफ्स से पाक साफ हो। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि सही सोच और फिक्र जो ख्वाहिशात से परागंदा न हो, बिल्कुल सही सोच हो जो ख्वाहिशात नफ्स से परागंदा न हो। और तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि सही और सीधी रोशनी हो, सही और सीधी रोशनी उसकी वो पाबंदी करे, उसकी पाबंदी उसके लिए ज़रूरी है। और चौथी चीज़ ये है कि सही अकीदा जिसमें इत्मीनान और सुकून हो, इसका पाबंद हो, सही अकीदे का मानने वाला हो, और उस अकीद जिसको मानने के बाद उसके अंदर इत्मीनान और सुकून हो। 5वीं चीज़ जो ज़रूरी है उसके लिए ये कि दिल के अंदर जो कुछ हो ज़बान उसकी तर्जमानी करे, क्योंकि दिल ज़बान उसकी तर्जमान है, इंसान के ज़बान ही जो है उसकी तर्जमान होती है। तो दिल के अंदर जो कुछ भी उसके अंदर हो, दिल में जो कुछ हो, ज़बान उसकी बिल्कुल सही तर्जमानी करे। 6ठी चीज़ यह है कि दिल और ज़बान पर जो कुछ हो अमल उसकी मुताबिकत करे, यानी कौल और अमल में तज़ाद ना हो। कौल और अमल में तज़ाद होना ये अच्छी चीज़ नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई कि कौल और अमल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। ज़माने की सबसे बड़ी ख़राबी की बात ये। 7वीं चीज़ ये है कि वो सही ज़िंदगी जिसमें लज्जतों को छोड़ना हो, ज़िंदगी सही हो और लज्जतों से उसमें जो है वो छोड़े रखा गया हो, और लज्जतों से बचने की और इज्तनाब करने की कोशिश की जाती हो। और 8वीं चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है उनके यहाँ ये भी है कि सही कोशिश हो जिसका रुख इल्म और हक़ और तर्क लज़्ज़ात पर ज़िंदगी को जमाना हो। मकसद ज़िंदगी को उस पर जो है जमा दे, उसके ऊपर जो है वो गामज़न कर दे कि ज़िंदगी इसी हक़ और सही इल्म और हक़ की रुख पर चले, और तर्क लज़्ज़ात को जो है अपना शेवा बना ले इंसान, और ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों से बचता रहे। ये 8 चीज़ जो है उनके यहाँ बहुत ज़रूरी है। हर बूज़ी के लिए ज़रूरी है कि इन 8 चीज़ों की वो पाबंदी करे। और आखिरी मज़ाहिब, उनके जो मज़ाहिब हैं वो 4 हैं। दीनदार बूज़ी, ये लोग जो दीनदार एक तबका उनके अंदर दीनदार का है। दीनदार बूज़ी ये लोग बूज़ा
کہ جو ہے یہ لوگ بوذا کی تمام تعلیمات کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس کو چونکہ اپنا معبود سمجھتے ہیں اور اس کی تمام تعلیمات کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ۔ ماڈرن بوذی جو ہیں، ان میں ماڈرن طبقہ ہے، وہ جو ہیں بوذا کی کچھ وصیتوں اور تعلیمات کو ہی اختیار کرتے ہیں، بس ساری تعلیمات کو، ساری ہدایات کو نہیں مانتے وہ لوگ۔ تیسرا طبقہ ان کے یہاں ہے، ان کے یہاں شمالی مذہب بھی ہے، یا شمالی مذہب ہے، جو بوذا کے بارے میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو معبود تک پہنچا دیا ہے، یعنی غالی قسم کے لوگ ہیں یہ۔ اور چوتھا جو مذہب ہے ان کے یہاں، اور مذہب جنوبی بھی، ایک شمالی مذہب ہے اور ایک جنوبی، جنہوں نے بوذا کے بارے میں غلو سے کام لیا ہے، اور ایک جنوبی مذہب ہے، ان کا عقیدہ بوذا کے غلو کے سلسلے میں شمال والوں کے مقابلے میں کم ہے تھوڑا۔ ان کے یہاں بھی غلو ہے، لیکن ان کے یہاں غلو شمال والوں کے مقابلے میں تھوڑا سا کم پایا جاتا ہے جنوب والوں کو۔ یہ تھوڑی سی تفصیلات تھیں بودھیا مذہب کے سلسلے میں اور بوذا کے سلسلے میں، اور ایک تھوڑی وہ جو ان میں یکسانیت ہے، بہت حد تک مشابہت ہے ان کی تعلیمات۔ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں اور اس کو بہت گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، تقابلی مطالعہ کیا جائے، تو بہت حد تک ان سب میں آپس میں بڑی مشابہت ہے، بڑی یکسانیت ہے، اور ایک دوسرے سے انہوں نے کیا کیا ہے، یہ عقائد اور نظریات لیے ہیں اور ایک دوسرے سے استفادہ کیا ہے۔ اب ایک ہندوستان کا جو ہے بڑا یہ مشہور مذہب ہندو مت ہے۔ ہندو مت جو ہے یہ بت پرستی کا مذہب ہے۔ ہندو مت یہ بت پرستی کا مذہب ہے، ہندوستان کے اکثر باشندوں کا مذہب ہے۔ ہندوستان جو اس وقت ہندوستان ہے، موجودہ ہندوستان، اس کے اکثریت کا، اکثر باشندوں کا مذہب ہے۔ 1500 سال قبل، 1500 سال پہلے قبل مسیح وجود میں آیا یہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے کاموں کے اعتبار سے ان کے یہاں معبود تھے، ہر کام کے لیے الگ الگ معبود۔ چنانچہ ہر علاقے کا ایک معبود تھا، علاقے کے اعتبار سے بھی معبود تھے ان کے یہاں، اور کاموں کے اعتبار سے، اور ہر عمل کے لیے ایک معبود۔ میں نے کہا کہ ہر کام کے لیے الگ الگ معبود، اور ہر علاقے کا بھی معبود الگ الگ تھا۔ اور اس کو کن لوگوں نے ترقی دی ہے اور اس کو ارتقائی منزل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ان برہمنوں اور پنڈتوں کے ہاتھوں جن کا دعویٰ ہے کہ ان کی فطرت میں معبود کا اجزائے ترکیبی ہے، معبود کے جو عناصر، ان کے جو جسم کے عناصر ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ عناصر معبود کے عناصر ہیں۔ تو ہندو مت نے ان کے ذریعے سے، ان برہمنوں اور پنڈتوں کے ذریعے سے ارتقائی منزل طے کی ہے، اور اس ہندو مت کو جو ہے فروغ حاصل ہوا ہے اور اس کو ارتقاء حاصل ہوا۔ پھر بنو شاستر کے ذریعے دوبارہ 3 صدی قبل مسیح ارتقاء ہوا، اس کو تھوڑا ارتقائی منزل تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور بنو شاستر قانون 3 صدی قبل مسیح میں بنایا گیا، جس صدی کو ہندو مت کے اس الحاد و بددینی پر غلبہ اور کامیابی کی صدی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو 3 صدی ہے قبل مسیح، اس میں ارتقاء ہوا۔ بنو شاستر کی قانون 3 صدی قبل مسیح میں بنایا گیا تھا، جس صدی کو ہندو مت کے اس الحاد و بددینی پر غلبہ اور کامیابی والی صدی کہا جاتا ہے، کہ یہ ہندو مت کی الحاد و بددینی پر غلبہ اور کامیابی کی صدی ہے۔
جو جینیوں اور بوزیوں نے پھیلا رکھا تھا، جینیوں نے بوزیوں نے جو کچھ چیزیں پھیلا رکھی تھیں، جو الحاد اور بددینی پھیلا رکھی تھی، اس کے اوپر غلبہ اس کو دلا دیا گیا، غلبہ حاصل ہو۔ یہ قوانین عبارت ہیں ہندو مت کے مخصوص نشان راہ اور اس کی بنیادوں کی تشریح اور توضیح کے لیے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر طبیعت اور فطرت میں نفع یا نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے یہ کہ ہر طبیعت و فطرت کے اندر نفع یا نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں وہ، جیسے پانی ہے، ہوا ہے، دریا ہے اور پہاڑ ہے، اور جو بھی چیز کھڑکھڑاتی ہو جس میں ان کو سختی اور طاقت نظر آتی ہے، ان سب چیزوں کو معبود سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہر جو بھی چیز ہوتی ہے اس طرح کی، اس کو عبادت کرتے ہیں اور اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تثلیث جو یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں تثلیث ہے، تثلیث ان کے ہاں بھی ہے۔ 9ویں صدی عیسوی قبل مسیح، 9ویں صدی قبل مسیح میں پنڈتوں نے تمام معبودوں کو ایک معبود کے اندر جمع کر دیا، اس کو مندرجہ ذیل نام دیا انہوں نے۔ تمام جو معبود تھے کہ بھئی اس کام کا معبود، اور یہ اس کام کا معبود، اور یہ اس جو ہے خطے کا معبود، یہ اس علاقے کا معبود، یہ تمام معبودوں کو انہوں نے کیا کیا، ان پنڈتوں نے یہ تمام معبودوں کو ایک معبود کے اندر جمع کر دیا، اس کو مندرجہ ذیل نام دے دیا، اس کا نام دیا یہ برہما، ایک نام۔ یہ معبود ایک کائنات کو بنانے والا ہے، یہ معبود جو ہے کائنات کو، دنیا کو بنانے والا معبود ہے۔ دوسرا معبود ان کا جو ہے یہ وشنو، یہ حفاظت کرنے والا معبود ہے، یہ دنیا، یہ کائنات کی حفاظت کرتا ہے۔ جو ہے یہ تباہ و برباد کرنے والا معبود ہے، یہ ان کا جو ہے اس طرح سے انہوں نے یہ 9ویں صدی قبل مسیح میں پنڈتوں نے یہ کام کیا ہے تثلیث کا، کہ تمام معبودوں کو ایک معبود کے اندر کر دیا، جمع کیا، پھر ان کو یہ حکم دے دیا، یہ نام دے دیا اس نے، برہما، وشنو، سیانا، یہ نام دے دیا کہ یہ بنانے والا ہے، یہ کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ دنیا کی حفاظت کرتا ہے، یہ تباہ و برباد کرنے والا ہے معبود۔ چنانچہ جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک کی عبادت کرے گا، گویا اس نے سب کی عبادت کی۔ اس طور سے ان لوگوں نے نصارہ کی تثلیث کا دروازہ کھول دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نصارہ کے یہاں جو ہے تثلیث کا جو عقیدہ آیا ہے، یہ عقیدہ انہوں نے ہندو مت سے لیا ہے۔ یہ ہندو مت کے اندر جو تثلیث ہے، کیونکہ وہ قبل مسیح کا واقعہ ہے، قبل مسیح کی بات ہے، تو پولیس نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کیا ہے، اس کا چہرہ بگاڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے جو یہ کام کیا ہے، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ انہیں کے یہاں انہیں سے ہندو مت سے انہوں نے لیا ہوگا۔ گائے کی پرستش، ہندو مت کے لوگ گائے کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو ماں مانتے ہیں، اور اس کے گوبر اور پیشاب کو بہت ہی پاک، پوتر اور صاف چیز سمجھتے ہیں، اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، گھروں کی رسائی اس سے کرتے ہیں، پیشاب کو پیتے ہیں، اس کے گوبر کو بھی پاک صاف سمجھتے ہیں۔ اللہ الیاذ باللہ۔ کرشنا، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ان کے سارے معبود ایک انسان جس کا نام کرشنا ہے اس میں اتر آئے ہیں، اور اس کے لاہوت اور ناسوت سے مل گیا ہے، کرشنا کا ایسی تذکرہ کرتے ہیں جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے یہاں تثلیث کا عقیدہ ان کے یہاں آیا ہے، جو میں نے ابھی اس کا تذکرہ کیا تھا۔
दलित और अछूत जो हैं का माबूद, दलित और अछूत का सबसे बड़ा माबूद पत्थर का ढेर एक मजमुआ होता है, वो बुत है जो बस्ती की माँ से या उस बस्ती के शैतान से जो बस्ती की हिफाजत करता है उससे ताबीर किया जाता है। ये हिंदुओं के यहाँ जो है ये दलितों के माबूद जो दलित और अछूत हैं उनका माबूद है, और उससे पहले जिन माबूदों का तज़किरा किया गया उनके जो माबूद ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, जो ऊंची ज़ात के लोग हैं, वो उनके माबूदों का तज़किरा था। अब इनके यहाँ तबक़ात जो हिंदू सोसाइटी में तबक़ात का नज़रिया कैसे आया और किस वक्त आया और किस अंदाज से आया, इसकी तफसीलात जो है इसके बाद जो दर्स होगा इंशाअल्लाह उसमें ये बात तफसील से आएगी। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।